الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن المقدام ابن معدی کرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہید عند اللہ ست خصال یغفر له فی اول دفعۃ ویری مقعده من الجنہ ویجار من عذاب القبر ویامن من الفزع الاکبر ویوضع علی رأسہ تاج الوقار الیاقوتہ یاقوتۃ منہا خیر من الدنیا وما فیہا ویزوج ثنتین وسبعین زوجا من الحور العین ویشفع فی سبعین من اقرانہ رواہ الترمذی و ابن ماجہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت حضرت مقدام مادی کرب سے، روایت ہے حضرت مقدام ابن مادی کرب سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہید کی اللہ کے ہاں چھ خصلتیں ہیں۔ پہلی دفعہ اسے بخش دیا جاتا ہے اور اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اور اسے قبر کے عذاب سے امان دی جاتی ہے اور وہ بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا اور اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہوگا اور 72 حوریں آنکھوں والی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور اس کے 70 اہل قرابت میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ترمذی ابن ماجہ۔ عزیزان گرامی قدر، شہید کی یہ جو خوبیاں ہیں 6، یہ کسی اور میں جمع نہیں ہوتی۔ شہید کی کتنی عزت ہے! ایک تو یہ اس کو جو صفت ہے عطا کی جاتی ہے، خوبی دی جاتی ہے، اس کا خون جو ہے زمین میں بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے اس کے تمام تر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ شہید پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ معافی گناہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ کی معافی ہو جاتی ہے، نماز جنازہ کیسا! سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز جنازہ ہے وہ شرافت انسانی کے ظہور کے لیے ہے، جس کا شہید سب سے زیادہ حقدار ہے، نہ کہ معافی گناہ کے لیے ہے۔ اگر معافی گناہ کے لیے ہوتا تو بچوں کا جنازہ نہ ہوتا جنہوں نے ایک سانس دنیا میں لے لیا ہے، فوت ہو گئے ہیں، پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گناہوں سے پاک ہیں، ان کی بھی نماز جنازہ نہ ہوتی، ان کی نماز جنازہ درود و سلام ہی ہے، بس رکھ دیجئے گا مجھے، سب سے پہلے میرے گھر والے، پھر میرے صحابہ اہل بیت سارے، پھر عورتیں، یہ سارے آتے جائیں گے، درود سلام پڑھتے جائیں گے، آپ کی یہی نماز جنازہ ہے۔ لیکن ہوئی تو نا۔ بعض غازی صحابہ نے، یہ ایک خصلت ہوگی، بعض غازی صحابہ نے شہید ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ وہ جنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تو بعض صحابہ نے شہید ہونے سے پہلے، ابھی وہ غازی تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، تو جنت کی نشاندہی کر دی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ جنت ہے، پھر وہ شہید ہو گئے۔ بعض زخمی مجاہدین نے سخت پیاس کے باوجود، یعنی روح نکلنے کے وقت سخت پیاس ہے، پانی پیش کیا گیا، قبول نہ کیا، فرمایا اب سامنے حوض کوثر ہے، وہاں ہی جا کر پئیں گے، نہیں پانی پیا۔ احادیث مبارکہ اور تاریخ گواہ ہے۔ جو اگلی خصلت ہوئی وہ یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مِنَ السَّمَاءِ، میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یعنی جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے وقت تو ہر طرف ہر چیز بے ہوش ہو جائے گی، گھبراہٹ ہو جائے گی زمین و آسمان میں، سوائے اس کے الا ماشاء اللہ، جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ نہیں ہوگی۔ تو شہید کو بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی کرم فرمائے گا، اور نہ ہی شہید کو مرتے وقت گھبراہٹ ہوگی، نہ ہی قبر میں گھبراہٹ ہوگی، اور نہ ہی پل صراط پر گھبراہٹ ہوگی۔ اور جب وہ شہید ہوتا ہے موت کے وقت، اس کو جب شہید کیا جاتا ہے اس وقت بھی اسے کوئی ذبح ہونے کی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ پھر شہید کو عزت کا تاج، وقار کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس کا ایک جو یاقوت ہے اور تمام دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے قیمتی ہوگا، تمام محشر والوں سے وہ ممتاز ہوگا۔ جیسے بادشاہ یا وزیر جب تاج پہنتے ہیں نا تو دوسروں سے ممتاز نظر آتے ہیں، جو امامہ شریف بھی پہنتے ہیں نا، سنت ادا کرتے ہیں، یہ بھی عام مخلوق سے الگ نظر آتے ہیں، اس لیے دولہے کو امامہ پہناتے ہیں اب بھی، اس کی شان نظر آئے، دور سے براتیوں کو شان نظر آ جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے بھی اس کائنات کے دلہا ہے۔ پھر آگے اس پہ اور کرم فرمایا جائے گا، حوریں عطا کی جائیں گی۔ حور بنا ہے حوراء سے، حور بنا ہے حوراء سے، اور اس کے مطلب ہوتا ہے آنکھ کی تیز سفیدی اور تیز کالی رنگت۔ یہ آنکھ ہوتی ہے نا، اس کے اندر ایک دائرہ ہوتا ہے، بیرونی رنگ جو سفید ہے، یا اگر سفید تر اور یہ سیاہ تر ہو تو آنکھ کی حسن میں، آنکھ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اسے اعلیٰ درجے کی آنکھ خوبصورتی میں کہا جاتا ہے۔ تو این جو ہے جمع ہے ایناؤن کا مطلب بڑی، این کا مطلب بڑی، بڑی خوبصورت ترتیب والی آنکھ، کوئی بیماری والی آنکھ ہوتی ہے وہ نہیں، یہ خوبصورت حسن والی آنکھ، بڑی بڑی آنکھ، چونکہ حوروں کی آنکھیں بڑی، اور خوب جو سفید رنگ ہے سفید تر ہوگا، سیاہ رنگ سیاہ تر ہوگا، وہ اسے عطا فرمائی جائیں گی 72، اس لیے انہیں حور عین کہا گیا ہے، آنکھ والی، یعنی خوبصورت آنکھ والی حوریں۔ شہید کو اپنی دنیاوی اور کفار، اپنی یعنی جو زوجہ ہے، پھر وہ اپنی حوریں وہ اور ساتھ کفار کی وراثت میں سے، یعنی مال غنیمت جو ہوتا ہے جیسے، وہ بھی حوریں عطا کی جائیں گی۔ عزیزان گرامی قدر 72 حوریں یعنی بیویوں کی شکل میں دی جائیں گی۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ جو حور ہے نا، یہ جنس بشر سے نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، چونکہ بشر کی تخلیق مٹی سے ہے، حور کی تخلیق نور سے ہے، حور کی تخلیق نور سے ہے، یہ نورانی مخلوق ہے۔ دنیا میں انسان کا نکاح غیر جن سے درست نہیں، جیسے انسان کا نکاح جن سے جو آگ کی پیدائش ہے نہیں ہو سکتا، شیطان سے نہیں ہو سکتا، وہ بھی آگ کی پیدائش ہے، جو حوریں ہیں ان سے بھی نہیں ہو سکتا۔ آخرت میں بعد قیامت یہ درست ہوگا، اللہ کا قانون ہے۔ یہ بھی خیال ہے کہ حوروں سے اختلاط جو ہے وہ بعد قیامت ہوگا، قیامت سے پہلے اگرچہ شہید جنت کے پھل بھی کھائیں گے مگر حوروں سے وہ بے تعلق رہیں گے، قیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے شفاعت ہے، آخری صفت اس کو دی جائے گی، 70 کا لفظ ہے، کثرت میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں شہید کے عزیز و اقارب آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، دوست احباب آئیں گے، جس سے وہ چاہے گا وہ شفاعت کرے گا۔ ایک بات یاد رکھیے یہاں پہ، اس کو پکا رکھیے، شفاعت صرف گناہگار مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے شفاعت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ جب یہ ایک بات سمجھ جاتی ہے پھر سارا شفاعت کے معاملے میں جھگڑے وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔
کافر مشرک کی شفاعت نہیں ہے، اس کا کوئی شفیع نہیں ہے. تو جب شہید 70 کی شفاعت کرے گا تو وہ علماء خیر، اولیاء اکرام، انبیاء، اور پھر خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا کیا پوچھنا. رب تعالیٰ کے عدل کے ظہور کے وقت سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا آغاز کریں گے، شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، شفاعت کا افتتاح کریں گے. اسے ہی شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی شان فضل کا آغاز ہوگا، اس کے وقت میں پھر شہید وغیرہ چھوٹے بچے یا جو بھی شفاعت جن کو اختیار دیا جائے گا وہ شفاعت کریں گے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے شفیع المذنبین کا لقب عطا کیا گیا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.